السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان میں اپنا گھر کی خواہش جو ہے وہ کس کو نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر جس لحاظ سے تعمیراتی کام جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، اس نے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ وہ اپنے اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر کر سکیں۔ یقیناً ہمارے ہاں جو گھروں کی معاملہ ہے وہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے کی پاکستان کی معیشت ہے اور اس کے اندر جو انکم بریکٹس آ جاتی ہیں اس میں ایک گھر بنانا جو ہے وہ ایک امتحان کے مترادف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں گھر اور غریبوں کو گھر مہیا کرنے کے حوالے سے سلوگن کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی رہی ہیں۔ بعض پارٹیوں کے منشور ہی اس پر بیس کرتے تھے اور بنیادی نعرہ جو تھا وہ یہی ہوتا تھا، لیکن عملی تعبیر جو ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے عمران خان جو ہیں وہ بڑے اس پر پرسسٹنٹ تھے کہ یہ ایک شعبہ ایسا ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کو ایک سہارا دے سکتا ہے بلکہ سیاسی طور پر ان کو ایک توانائی بھی فراہم کر سکتا ہے اگر وہ عوام کو ایسا گھر دینے میں کامیاب ہو جائیں جو وہ خرید سکیں اور ان کی جو آمدن ہے اس کے اندر جو ہے ان کو دستیاب ہو سکے۔ اس خواب کے لیے کمیٹی بنی، اجلاس ہوئے، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور ظاہر ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ سامنے آئی۔ اب اس ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان کی ایک سوچ تھی، اور اس میں پھر بلڈرز اور ڈیولپرز کا مرحلہ آ گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی حکومت جو ہے اس نے اسٹیٹ بینک کو کہا، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اس میں حصہ لے رہا ہے۔ لیکن اصل چیز ہوتی ہے نتیجہ۔ اگر ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کو دیکھیں تو نتیجہ وہ نہیں ہے جس کی امید کی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بوم آئے گا اور اس کے نتیجے میں اس سے وابستہ صنعتیں جو ہیں وہ چلیں گی، روزگار بھی جو ہے وہ بڑھے گا اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب چلیں گے، معاملات اس طریقے سے بھی نہیں ہو پائے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر کریں گے بات۔ میری آج کی مہمان شخصیت جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کے شریک کار بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک جو چیز ڈیولپ ہوئی اس کے یہ شریک سفر بھی ہیں، اور خود بھی اس شعبے کو بڑی قریب سے جانتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ارشد داد صاحب سینئر وائس چیئرمین ہیں کنسٹرکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے۔ اس کے علاوہ وہ جو ہاؤسنگ کی ٹاسک فورس بنی تھی اس کے یہ ممبر بھی رہے، پاکستان تحریک انصاف کے یہ اہم رہنما بھی ہیں۔ ارشد داد صاحب، پہلا سوال، کیا وجہ ہے کہ ایک خواب ہے نا، خواب کے لیے پھر آدمی کوشش کرتا ہے، اس کو لے کر چلتا ہے، جو نتائج اخذ کیے گئے تھے، پہلے ذرا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پہ بات کر لیں، کیوں نہیں وہ نکل پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس بڑے اہم مسئلے کے اوپر میں کچھ آپ کو کہہ سکوں اور ناظرین کو بھی آپ کے توسط سے بتا سکوں کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا کچھ باقی ہے، اور نتائج جس طرح آپ نے کہا کہ آخر میں تو جو نتائج اخذ کرنے ہیں اسی پہ لوگ ہمیں جج کریں گے۔ ٹھیک، یہ اصل میں ایک اتنا آسان اور سیدھا سادہ معاملہ نہیں تھا جتنا یہ نظر آتا ہے۔ بظاہر تو بہت آسان ہے کہ جی گھر دینے ہیں، گھر بنانے ہیں، اور گھر اس لیول کے دینے ہیں، ان لوگوں کو دینے ہیں جن کی وہ ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا پہلے بھی اور اب بھی گھر دینا ایک پارٹی مینیفیسٹو میں اور پروگرام میں ایک بڑا اہم حصہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو آپ کو یاد ہے کہ روٹی کپڑا مکان میں اس میں کیا، لیکن اچھی بات ہے، دس از اے پازیٹیو تھنگ۔ یہ دونوں تینوں چیزیں اس عوام کی ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہے۔ گھر دنیا بھر میں اٹس دی ون آف دا بیسک ریکوائرمنٹس آف اے ہیومن بینگ، اور ہر اکانومی میں ہاؤسنگ ایک بہت بڑا اکانومی کا حصہ اس کا ایک ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں وہ ماحول ہی سازگار نہیں تھا جس کے تحت یہ انڈسٹری
بلڈرز بھی اور ڈیولپرز جو یہ گھر پرووائڈ کرتے لوگوں کو، اس کے لیے وہ جو ایک ماحول چاہیے تھا جس کو میں کہتا ہوں انیبلنگ انوائرمنٹ یا ایک موافق ماحول، وہ نہیں تھا. تو لہٰذا اس کو بنانے کے لیے یہ اتنا عرصہ جو گزرا، جس میں آپ کو پھر پتہ ہے کہ بہت ساری ٹاسک فورس کی میٹنگز ہوئیں، ہم نے وہ پرابلمز جو تھے ان کی نشاندہی کی کہ جب تک یہ نہیں ہوں گے یہ آسان قسطوں میں سستا گھر مہیا نہیں ہو سکتا. اب ایک سوال یہاں پہ ہے، سوال یہ ہے ارشد داد صاحب کہ جب ہم مارکیٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو قسطوں میں گھر ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، قسطوں میں پلاٹ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کراچی اس کا بہت بڑا ہب ہے، اپارٹمنٹس قسطوں پہ ملتے ہیں، لیکن وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں. ان کا جو پیمنٹ پلانز ہوتا ہے، اتنی ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہیں، ان کے پیمنٹس پلان، فرق کیا؟ یہ بہت ہی آئی تھنک اہم سوال ہے اور یہ بہت اہم پہلو ہے کہ جو مارکیٹ میں جو قسطوں میں مکان یا پلاٹ دیے جا رہے تھے، اس میں فائنینسنگ اور بینکنگ سیکٹر کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا. آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش انڈیا کے اندر جو مارگیج فائنینس کا حصہ ہے بینکنگ کا، وہ 10% کے قریب ہے. بنگلہ دیش میں 10% ہے، انڈیا میں 8.5-9% ہے. ہمارے ہاں جو بینکس کی ایکسپوجر تھا ٹو مارگیج فائنینس، جو قسطوں میں دینے کے لیے جو عوام کو لون دیا جانا تھا، وہ 0.2% ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بینکنگ کا رول فائنینسنگ میں نہیں تھا. لوگ اپنی تنخواہوں سے، اپنی بچت سے یا اپنے 2-4 گھر والے مل کے وہ قسط ادا کرتے تھے، بینک لون نہیں دیتا تھا. تو وہ چیز ٹھیک کرنے کے لیے، تاکہ اس جو مارگیج فائنینس کو 0.2% سے بڑھا کر 3-4% پہ لانے کے لیے، اور ان کے ایک جائز، جب ہم بینکر سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کے ہاں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، مارگیج کے جو آپ کے بیسک ڈاکیومنٹس ہیں وہ یہاں پہ پرابلم ہے، ٹائٹل کا پرابلم ہے، اور پھر اگر ایک ڈیولپر آپ کو ایک 4تھی منزل پہ گھر دیتا ہے تو اس کی اونرشپ کے مسئلے ہیں، وہ ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب یہ مرگلا کا ٹاور گرا تھا تو جو زمین، تو وہ ایک بہت بڑا ہوا میں لوگ رہ گئے تھے اور پھر وہ کورٹ میں گئے اور پھر ان کا، تو وہ ایسا کوئی سٹرکچر موجود نہیں تھا. تو سب سے پہلے جب ہم بیٹھے اور یہ ساری باتیں کیں، کیونکہ یہ آپ نے جس طرح اہمیت بتائی کہ اس سے منسلک اور وابستہ تقریباً 40 انڈسٹریز ہیں. ذرا اس طرف آئیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے ٹاسک فورس نے، کیونکہ اس پہ میرے آگے بہت سوال ہے، ٹاسک فورس نے جو آپ لوگوں نے فیصلہ لیا کہ اونرشپ جو ہے، ظاہر ہے ایک، میں تو بعد میں اس پہ آؤں گا کہ کس کو یہ گھر ملے گا، ایک اونرشپ جو ہے آدمی کی، اس کی سیٹسفیکشن کے اعتبار سے وہ کیسے آپ نے انشور کریں گے، اور پھر بینک جو ہے اس کو کیسے تسلی ہوگی کہ جو چیز مارگیج کر رہا ہے اس کی ایک اونرشپ ہے؟ جی دیکھیے، اس میں پھر 2 قسم کے ہیں، ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم تو آپ نے دیکھا 2-3 روز پہلے اسٹیٹ بینک نے بہت ہی ریلیکس کر دی ہیں جو بینکس کو اپنا لون دینے کے جو شرائط تھے عام آدمی کے لیے. اب آپ تو جن کی کوئی بینکنگ ہسٹری نہیں تھی، کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا، کوئی پیچھے کوئی بزنس کی ہسٹری نہیں تھی، ان کے لیے بھی اسٹیٹ بینک نے اپنی ریگولیشنز اتنی ہلکی کر دی ہیں کہ پرائیویٹ بینکس کو کہا ہے کہ آپ لون دیں. اب اس میں دیر از این ایلیمنٹ آف رسک وچ از ورتھ ٹیکنگ اٹ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو 5% ہر بینک کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہاؤسنگ فائنینس میں دے 5% آف دیئر پرائیویٹ لوننگ. سرکاری لوننگ نہیں، پرائیویٹ آپ کو پتہ ہے بینک گورنمنٹ کو بھی لون دیتے ہیں، وہ فائنینس کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی. سو پرائیویٹ سیکٹر میں اگر وہ 100 روپیہ لون دے رہے ہیں تو اب ان پہ پابندی ہے اسٹیٹ بینک کی کہ وہ 5% پرائیویٹ لینڈنگ کا وہ ہاؤسنگ میں دیں گے اور ان لوگوں کو دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت یہ تیزی سے کام شروع ہو جائے گا. اور اس لحاظ سے جو ہم نے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، اس کے اندر آربیٹریشن بھی ڈال دی ہے تاکہ جب اگر کوئی ڈیفالٹ کرے تو اس کو کورٹ کچہری کے چکروں میں بینک اور وہ آپس میں نہ لڑیں، تو بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا. تاکہ بینکس کا بیسیکلی میجر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پیسے کی سیکیورٹی ہے وہ کیسے انشور کریں.
اگر کوئی نہ دے تو کیا کریں؟ اب اس میں یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اب یہ پروجیکٹس جو ہیں، پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ زمین پر کیسے آئیں گے؟ دیکھیے، کیا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایز سچ ابھی عام لوگ بھی اس سے اویئر نہیں ہیں، شاید اس کی تشہیر اس طریقے سے نہیں ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ ہے، اور دوسرا کوئی زمین کے اوپر کوئی چیز اس طریقے سے ہلچل مچی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ دیکھیے، اس میں جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اس کے 3-4 پہلو ہیں۔ پہلے آپ نے جس طرح کہا زمین پہ تب نظر آئے گی، اس میں 2 رولز ہیں۔ ایک یہ کہ زمین سرکار کی ہو اور پرائیویٹ ڈیولپر آ کے اس پہ بنائے اور پروفٹ کے اوپر وہ دے اور اپنا جائز پروفٹ لے کے اس کو یہ انشورنس ہو کہ اس کی قسطیں ادا ہو جائیں گی، کیونکہ بینک فائنانس کر رہا ہے گھر کے مالک کے تھرو، کیونکہ بینک نے تو لون دینا ہے گھر کے مالک کو یا ہونے والے مالک کو، اور اس نے پیمنٹ کرنی ہے قسطوں میں بنانے والے کے اوپر جو ڈیولپر ہے۔ پہلے یہ کیونکہ پوری چین تھی نہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ کسی نے کر لیا اور جو کچھ لوگ افورڈ کر سکے، جس طرح آپ نے کہا انہوں نے کر لیا، باقی رہ گئے۔ اور ڈیولپرز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ زمین خریدتے تھے تو اس کے بعد جو سرکاری اداروں سے پرمیشن چاہیے تھی، جو ان کو مختلف کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے، جس کے اندر مطلب ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مختلف شہروں کی، لاہور میں LDA، اسلام آباد میں CDA، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ان کے ہاں سے جو ان کو نو آبجیکشن چاہیے ہوتا تھا یا کلیئرنس چاہیے ہوتی تھی پروجیکٹ لانچ کرنے کی، وہ نہایت ہی پیچیدہ عمل تھا۔ میں اس طرف آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان ارشد داد صاحب، بات ہم کر رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پر۔ ارشد داد صاحب، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ اس ہاؤسنگ اسکیم نے چلنا ہے، آپ کا جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بنیادی طور کے اوپر گھر اس طریقے سے افورڈ نہیں کر سکتے، جن کی بچت بھی محدود ہے۔ لیکن اگر آپ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں، قرضے کی قسط بھی آپ نے دینی ہے، اور پھر وہ لوگ جو کہ آپ کے فارمل سیکٹر میں نہیں ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی عام آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی جو اس میں شرکت ہے، وہ کیسے آپ یقینی بنائیں گے؟ کیونکہ وہ مجھے دکھائی یہ دیتا ہے کہ شاید وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ اس طریقے سے ممکن نہ ہو پائے۔ جی، میں آپ سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ فیز 1 ہے۔ دیکھیے، ابھی جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے وہ ڈیولپر بیسڈ ہے، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر جب آئے اور گھر بنائے۔ اب جب آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ میں آ جاتے ہیں، لو کاسٹ ہاؤسنگ کے 2 پہلے کہ مکان کی قیمت کم ہو اور لو انکم والے افورڈ کر سکیں۔ مکان سستا بنانا ایک چیلنج ہے، پھر لو انکم سے فائنینس کرانا دوسرا چیلنج ہے۔ اور لو انکم سے فائنینس کرانا از اے بگر چیلنج کہ مکان سستا تو بن جاتا ہے 9 لاکھ میں، 8-9 لاکھ میں بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک آدمی دفتر میں کام کر رہا ہے، گھر کا ملازم ہے، 25-30 ہزار تنخواہ اگر وہ یا اس کا بیٹا مل کے یا فیملی انکم لے رہے ہیں، تو اس کا دنیا میں جو سٹینڈرڈ ہے وہ 20 سے 25% وہ اپنی رینٹل کے لیے دے سکتا ہے، جو اس کی رینٹ پہ وہ مکان لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کوشش یہ ہوگی کہ جو اس کی رینٹ بنتا تھا وہی اس کی قسط ہو، تاکہ اس کی بوجھ نہ پڑے اس کی جیب میں۔ ڈاؤن پیمنٹ تو غریب آدمی بھی اکٹھے کر کے اپنا کوئی ایسٹ بیچ کے کر کے وہ 8-10% ڈاؤن پیمنٹ دے دے گا۔ اصل چیلنج یہ ہے جو جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ اس کے لیے یہ جو کرنا، اس کا حل یہ ہے۔ ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ چلایا تھا، ہم نے پائلٹ رجسٹریشن لی تھی ہر پاکستان بھر سے۔ آپ کو شروع میں یاد ہے جب ٹاسک فورس نے کیا، وہ ہم نے ہمارے کہنے پہ نادرا کے تھرو، تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس تحصیل میں کون مکان چاہتا ہے اور اس کے خاندان کی انکم کتنی ہے۔
تو ان لوگوں کو جن کے خاندان کی انکم اس گھر کو افورڈ کر سکتی تھی، پہلا آپشن ہم ان کو دیں گے. یہ اب فیز 2 میں آئے گا، جو ڈیولپر فیز سے ہٹ کے آئے گا، جس کے اندر چاہے وہ حکومت کی لینڈ ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر کی لینڈ ہو. اور یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ یہ پروجیکٹ 10-11 لاکھ سے اوپر گھر نہیں بنے گا. اس میں بن جائے، آپ الٹا چلیے نا کہ ایک آدمی اگر 30,000 تنخواہ لے رہا ہے، آپ سمجھیے کہ 20% اس کی قسط دینے کی صلاحیت ہے، وہ بنی 6,000 روپیہ مہینہ. 6,000 کو آپ دیکھیں کہ ہم اگر 10 لاکھ کے اوپر سپریڈ کر دیں اور نامنل انٹرسٹ رکھیں، بیکاز دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سود سے نہیں کمانا، آپ نے وہ جو 40 منسلک انڈسٹری ہیں کنسٹرکشن کی، ان کو کک سٹارٹ کر کے آپ نے فائنینشیل بینیفٹ ملکی سطح پہ لینا ہے. سو میرے نزدیک ہاؤسنگ از اے بائی پروڈکٹ. اصل بات یہ ہے یو کک سٹارٹ دی اکانومی. اس میں ایک اور سوال ہے، ڈیولپرز، اسٹیٹ بینک جو دیکھیں، ڈیولپرز بھی ٹیکسٹائل کی طرح یہ بھی ایک پاکستان کے اندر ایک اپنی نوعیت کا مافیا ہے. اسٹیٹ بینک ان کو یہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے اب ہائی رائز اس میں لون دے رہا ہے. اگر آپ نے نوازے وہ کوئی نوازنا ہے اور انہوں نے وہی گیم پلان چلانا ہے جو گیم پلان وہ چلاتے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کا خواب کدھر سے پورا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پہلے سٹیپ میں یس ڈیولپرز پرائیویٹ سیکٹر وہ فار پروفٹ کام کریں گے. کوئی بھی ڈیولپر مطلب ویلفیئر کے لیے پیور کام نہیں کرے گا. ڈیولپر ہیز ٹو میک منی کیونکہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس نے زمین خریدی ہے. اس سے ضرور کک سٹارٹ ہوگی انڈسٹری، لیکن یہ وہ لیول نہیں ہوگا جو کہ لو انکم والے کو ملے گا. یہ 30 لاکھ یا 25 لاکھ کا گھر جو ہے یہ خاص طبقے کے لیے ہے. ان کو بھی پرابلمز ہیں. دیکھیں نا جی، ادھر بھی جو آدمی 30 لاکھ کا گھر افورڈ کر سکتا ہے وہ بغیر فائنینسنگ کے شاید پہلے نہ لیتا ہو، اب لے گا. تو ایک حصہ تو وہ رہے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ڈیولپرز کا رول رہے گا، ڈیولپرز پروفٹ بنائیں گے. آل وی ہیو ٹو انشور اس کہ اس کے اندر وہ رپ آف نہ کریں، اور وہ جو بینک سے جو آدمی لون لے کے لگا رہا ہے اس کو جو 15-20 سال کی اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ سسٹم چلے اور بینک بھی سیکیور ہو اور یہ آدمی ایونچولی گھر بن جائے اور کک سٹارٹ ہو جائے پاکستان کی وہ 40 انڈسٹریز. اس میں جو کیچ 22 ہے جس کے لیے ابھی تک نہیں ہوا اور جو میں مختلف فورمز پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ قانوناً ان پروجیکٹس کے اندر صرف پاکستانی تیار کردہ چیز لگے. نو امپورٹیڈ مٹیریل شوڈ بی الاؤڈ ٹو بی یوزڈ. نہیں تو ہوگا کیا کہ سستی چائنیز امپورٹس آ کے اس میں لگنا شروع ہو جائیں گے مکانوں میں. اچھا اب 2 حصے ہیں مکان کی کنسٹرکشن میں، آپ کو میں ذرا ناظرین کے لیے تاکہ اس کو بتا دوں. ایک تو سٹرکچر ہے. سٹرکچر سستا ترین ہوتا ہے اور کم سے کم ٹائم لگتا ہے. 40% کسی گھر کی قیمت سٹرکچر میں جاتی ہے اور سٹرکچر کے اندر سب کچھ لوکل ملتا ہے، یعنی سیمنٹ بھی لوکل ہے، ریت بجری اور سریا، اور لیبر بھی لوکل ہے. 60% گھر کی قیمت ہوتی ہے، 60 سے 65% ڈپینڈنگ کہ آپ اس کو کتنا فائن بناتے ہیں. لیکن ایک ایوریج گھر میں جو ایوریج فنش کا گھر ہے 60% فنشنگ کاسٹ لگتی ہے. اب ہمیں یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ فنشنگ کے آئٹمز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی پیداوار ہو اس کی. دے شوڈ ناٹ بی. انشور کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر کتنی پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جو فنشنگ یہاں پہ تیار ہوتی ہیں، یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا پھر آپ کا امپورٹڈ سٹف ہے. تو جو چھوٹے پیمانے کے اوپر ہیں وہ کیا اس کو کمپیٹ کر پائیں گی، اور جو ڈیولپر جو ہے کیا وہ سیریسلی یہ کہے گا کہ نہیں میں لوکل اس کو لگاؤں؟ تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے. جی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اگر نہیں ہوگا اور اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو وہ جو خواب تھا نا کہ 40 انڈسٹریز کیک ہو جائیں، ہو سکتا ہے 10 ہو جائیں، لیکن وہ جو 40، لیکن ابھی کچھ تو لوکل لگ رہے ہیں. میں آپ کو مثلا اگزامپل دے دیتا ہوں کہ مثلا پینٹ امپورٹڈ نہیں لگ رہا ہے، زیادہ لوکل لگ رہا ہے، اور سستے گھروں میں تو ٹوٹلی لوکل لگ رہا ہے. ٹائلیں یہ چائنا سے بھی آ رہی ہیں اور بہت سستی آ رہی ہیں، اس کو روکنا پڑے گا. کیبل لوکل لگ رہی ہے لیکن سوئچز لوکل نہیں لگ رہے، اور ہمیں کچھ ٹائم دینا پڑے گا لوکل انڈسٹری کو
کیچ اپ کرنے کے لیے. اور اس میں لیگ میں اگر کچھ کیچ اپ تو انڈسٹری اس وقت کرے گی نا, آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں. میں تو ڈیمانڈ ہی کریٹ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں جب یہ پروجیکٹس فیلڈ میں آ جائیں گے اور بننا شروع ہو جائیں گے, ان کی پرمیشن دسمبر تک جنہوں نے لانچ کر دیا نا, اس پروگرام میں آنے کے لیے دسمبر کٹ آف ڈیٹ تھی, کہ جن کے نقشے اور پرمیشنز دسمبر 2020 تک مل جائیں گے وہ اس اسکیم میں آ جائیں گے. اور ان کو کیا لگ رہا ہے کتنا کیا ہے فیڈ بیک؟ میرے خیال میں ہو سکتا ہے ہمیں یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا پڑے یہ ڈیڈ لائن کو, لیکن لوگ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, رجسٹر ہو رہے ہیں, FBR میں رجسٹر ہو رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹ فگر کا نہیں پتا, لیکن آئی تھنک سائزیبل پروجیکٹس FBR میں اس اسکیم کے تحت رجسٹر ہو گئے ہیں. سر آپ کو ونڈو دسمبر تک اویلیبل ہے, آگے کیسے کریں گے؟ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے کہ جی جو دسمبر نہیں, لیٹ سے 3 months 6 months, بیکاز کرونا کی وجہ سے بھی تو بہت ایکٹیویٹی پیچھے چلی گئی نا جی. جب ہی ہم نے لانچ کیا تھا تو کرونا کا پہلی ویو, سیکنڈ ویو, تو آل اکنامک ایکٹیویٹی وینٹ بیک. So I think I would suggest that we should extend this deadline so that more people, آپ زیادہ لوگ اس میں آ سکیں, زیادہ پروجیکٹس گراؤنڈ پہ آ سکیں. لیکن وہ جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں آپ کی, مطلب دیکھیں وہ تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو تو فیس کرنا پڑے گا نا. ساری دنیا پھر سے بند ہو رہی ہے, یورپ بند ہو رہا ہے, اسپین بند ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن انگلینڈ میں شروع ہو گیا, جرمنی از ان لاک ڈاؤن, اسپین از ان لاک ڈاؤن. وی آر ابھی جو حالات ہو رہے ہیں ہمارے یہاں بھی, اگر ہم نے نہ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو یہ بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میرے آج کے مہمان ارشد داد صاحب, سینئر وائس چیئرمین ہیں کنسٹرکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اور اس ٹاسک فورس کے بھی یہ رکن رہے جو بنیادی طور پر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کو فائنلائز جس نے کیا. ارشد داد صاحب, آپ لوگوں نے کیا وہ پیٹرن دیکھے جو دنیا کے مارگیج فیسلٹیز کے ہوتے ہیں, اور جس میں ہر آدمی جو ہے جب چاہے جس وقت چاہے گھر خرید سکتا ہے؟ یہاں تو مسئلہ ہی سیدھا نہیں ہو پا رہا. جی بہت اہم سوال, اور آئی تھنک آپ نے, میں تو خود اس طرف آنا چاہ رہا تھا لیکن توجہ دلانے کا, ہم نے 3 دنیا کے ماڈل اسٹڈی کیے ٹاسک فورس میں, ترکی کا, ملیشیا کا, سری لنکا کا. اور سب سے مجھے ذاتی طور پہ جس نے سب سے امپریس کیا وہ ملیشین ماڈل تھا. پھر ہم نے ان سے بات کی, ان کا سارا ماڈل اسٹڈی کیا, اور یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے یہ جو سروے کیا, پہلے اپلیکیشنز منگائیں, پھر پوچھا کہ کون گھر کہاں چاہتا ہے, اس کی فیملی انکم کیا, تو پورا سافٹ ویئر کے تھرو انہوں نے فلٹر لگائے پھر ان اپلیکیشنز پر, اور پھر آفر کیے گھر ملیشیا والوں نے, اینڈ اٹ واز ون آف دا بیسٹ. نمبر 2 از ٹرکی کا ماڈل بھی نہایت زبردست ماڈل ہے, اور ان کی بھی پوری ایک ایجنسی ہے جس نے یہ ہاؤسنگ کی. کچھ انہوں نے وہاں سے جو ہم سے بات کی, ہم نے ان کا ماڈل دیکھا, کچھ وہاں سے جو غلطیاں ہوں وہ انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ جی یہ دیکھنا نہ کرنا, وی اوور ڈیڈ دس, تو یہاں ہمارے کچھ مکان خالی ہو گئے, نہیں ہو سکے. تو وہ ہم نے ساری دنیا کے جو ریلیونٹ ماڈل تھے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے, جو ہم جیسے ملک تھے اور ہم سے بہتر پرفارم کیا, ان کے ماڈل اسٹڈی کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے, اور اس کی روشنی میں یہ پالیسی بنی. اور آئی تھنک اس کی روشنی میں یہ جو لو انکم والے لوگ ہیں نا, ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. ارشد داد صاحب, کیا آپ کی, یہ اب ایک تھوڑا سیاسی سوال ہے, آپ کی حکومت کو یہ اندازہ ہے کہ اس کے 2.5 سال نکل گئے, تیسرا سال جو ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ پھر آپ الیکشن کی طرف شروع ہو جاتے ہیں. یہ نعرہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل نعرہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس نعرے کو اپوزیشن بھی جو ہے وہ یوز کر رہی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ نہ صحیح جو آپ لوگوں نے دیا, لیکن کچھ اس کا حاصل ہو پائے گا؟ جی بالکل. دیکھیے میں نہایت کانفیڈنٹ ہوں, میں بہت پر اعتماد ہوں کہ یہ ناٹ اونلی
وہ لیول شاید نہ ہو سکے لیکن بہت سارا سفر طے ہو جائے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک پروگرام اخوت کے ساتھ مل کے چھوٹے گھروں کا جن لوگوں کے پاس موجود تھے پلاٹس 2 مرلے 3 مرلے کے, ان کے پاس گھر بنانے کے پیسے نہیں تھے, تو ہم نے ان کو اخوت کے تھرو, کیونکہ اخوت پھیلی ہوئی ہے سارے پاکستان میں, اخوت فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر ثاقب والی, ان کے تھرو ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ دیا کہ 1 ارب روپیہ 1 بلین 1 ارب روپیہ اخوت کے تھرو یہ بانٹا, اور ایوریج لوننگ 7 لاکھ روپے کی تھی. 3 لاکھ والے بھی تھے, 5 لاکھ, بٹ ایوریج 7 لاکھ, اور وہ 2.5 مہینے میں وہ گھر بن گئے. 14,000 گھر ایک دفعہ. پھر ہم نے آئی تھنک 1 ارب. تو میں تو چاہتا ہوں ہم اس طرف اس پروگرام کے تھرو جن لوگوں کے پاس اپنی زمین موجود ہے اور ان کے نہیں ہے, اور وہ 1 یا 2 سال کی قسطوں میں وہ واپس بھی ہونا شروع ہو گئے, اینڈ دی سکسیس ریٹ واز 99%. تو یہ ایک بہت اچھا ماڈل تھا, اور اس کے تحت دیکھیں ہم نے ملٹی پرانگڈ اٹیک کرنا ہے ہاؤسنگ ڈیمانڈ کریٹ کرنے میں, کہ جن کے پاس زمین ہے ان کو صرف ان کے کاغذ رکھ کے اخوت نے پیسے دے دیے اور ویریفائی کیا کہ یہ ضرورت مند ہے, چاہے اس کے اندر چھوٹے دکاندار تھے, 1-2 بڑے ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا, 1-2 مساجد کے امام بھی تھے, ان کو بھی پیسے دیے اخوت نے, اور ایک دم وہ گھر بننا شروع ہو گئے. بیکاز دیٹ از دی موسٹ کاسٹ افیکٹو. جب آپ اپنا گھر, وہ لوگ اپنے طرز بندے, وہ خود مزدور بن جاتے ہیں, 1-2 مستری لے لیتے ہیں اور گھر بن جاتا ہے. اور گھر جو بنتا ہے نا جی, وہ قابل رہائش گھر بن جاتا ہے. جب وہ قابل رہائش ہوتا ہے وہ شفٹ کر جاتے ہیں. آپ نے اس کو دنیا میں انکریمنٹل ہاؤسنگ کا کانسیپٹ دیتے ہیں. آپ بیسک سٹرکچر دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنی, جب اس کی انکم بڑھتی ہے یا اس کا بیٹا کمانے لگتا ہے یا اس کو ایک اور سورس مل جاتا ہے, تو اس کو وہ بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, لیکن جو اس وقت بڑے پیمانے پر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جس کو اسٹیٹ بینک بھی بیک کر رہا ہے, وہ تو ایسے لگتا ہے کہ دوستوں کو نوازنے والی بات ہی ہے. بڑے بڑے بلڈرز, بڑے بڑے ڈیولپرز, بڑے بڑے پروجیکٹ. بلڈر ڈیولپر وہ 30 لاکھ والے بریکٹ کو بھی گھر دے رہے ہیں, تو ایک کنٹریبیوشن تو ہے نا. میں آپ سے یہ ایگری کرتا ہوں, یہ وہ ٹارگٹ نہیں. سر ان کو وہ گھر بنا لیں گے. نہیں سر, وہ دیکھیں, وہ 30 لاکھ کا گھر بھی افورڈ کرنا ہر آدمی, جس طرح آپ نے خود کہا, ساری دنیا میں لوگ جب چاہتے ہیں ان کو مارگیج فائنانس, ہاؤسنگ فائنانس مل جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ہاؤسنگ فائنانس کا تصور ہی نہیں ہے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بنی تھی جو اپنی وزن تلے بیٹھ گئی, ٹھیک ہے نا جی. سو جو کمرشل بینک نے آ کے ہاؤسنگ دینی ہے وہ پہلے نہیں تھا. بڑی مشکل سے وہ ساری تکلیفیں دور کر کے, وہ سارے مراحل گزر کے, جتنی وہ رکاوٹیں تھیں لیگل اور اسٹرکچرل, وہ ختم کر کے. ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. ابھی بھی آپ دیکھیں وی آر اسٹل ان دی پروسیس کہ ہم ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو بنائیں, جس طرح بن گئی اسلام آباد میں, اس طرح بنائیں تاکہ آپ کے ریئل اسٹیٹ بھی ریگولیٹ ہو, ڈیولپرز اپنے گھر کے اونرز کو فلیس نہ کر سکیں, اسکیم اناؤنس کر کے بھاگ نہ جائیں, پیسے کھانا جائیں. بہت بڑی بیماری ہے نا جی. لیکن آپ نے یہ بھی تو سوچا تھا نا, جو سرکاری زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ان سرکاری زمینوں کو ایسٹ کے طور پر استعمال کر کے بنایا جائے, وہ بھی کچھ نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ فیز 2 میں انشاءاللہ ود ان دی کمنگ ایئر. سر یہ آپ کے لیے زیادہ آسان نہیں تھا کہ آپ اس کو فیز 1 میں لے لیتے؟ اس میں پھر وہی تھا نا, دیر آر اسٹرکچرل لیگل پرابلمس کمنگ اٹ, کہ یوز آف اس کے لیے آپ کو کرنی پڑتی ہے قانون سازی کے مسائل اپنے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو ہمارے ہیں. لیکن ہم مل جل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اگلے سال انشاءاللہ ویل بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ ہم یہ قانون سازی کر کے اسٹیٹ لینڈ کے اوپر اگر ہم ہاؤسنگ لانچ کریں, تو پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں, اور جو ہمارا مین ٹارگٹ تھا کہ یہ 8-9 لاکھ 10 لاکھ والے گھر بنے, تاکہ یہ 30-40 ہزار والا جو انکم والا آدمی ہے یہ اپنا گھر کر سکے. یہ اسی صورت میں ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا ارشد داد صاحب کہ یہ بھی سوچا جاتا کہ جو زمین پڑی ہوئی ہے اس میں 3 مرلے 5 مرلے کر کے اور وہ لوگوں کو فائنینس کیا جاتا, تو وہ آپ کا جو ایک لویسٹ ٹیئر ہے وہ بھی اس کے اندر انجیکٹ ہو سکتا تھا. لیکن یہ دکھائی یہ دیتا ہے جیسے یہ پلاننگ جو ہے یہ کوئی بڑی اوپر کی سطح پر ہوئی, بڑے لوگوں کے لیے ہوئی, بڑے پروجیکٹس کے لیے ہوئی. وہ جو نچلی ٹیئر والا تھا وہ آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک تجربہ کر کے بس چھوڑ دیا. نہیں دیکھیے, جو نچلے فاؤنڈیشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا, اس کے لیے قانون سازی
قوانین میں ترامیم، سرکاری زمین کا استعمال، کیونکہ وہ بھی قانون کے مطابق یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر پھر ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر سکیں کہ وہ انگلی اٹھے کہ جی انہوں نے مس یوز کر دی سرکاری زمین. ٹھیک ہے، آپ کی نیت جتنی بھی ٹھیک ہو، لیکن اگر قوانین کے خلاف کام کر رہے ہیں، چاہے پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہو، تو وہ ایک انگلی اٹھتی ہے. آخری سوال، یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، یہ صرف کہاں کھڑی ہے؟ آئی تھنک یہ ایک فیز تو اس کا، جس طرح میں نے کہا، ڈیولپرز نے جو کام کرنا تھا، جو کمرشل بیسس پہ کام کرنا تھا، وہ تو اب آگے چلی گئی، اور اس میں بہت میجر انپٹ یہ 4 دن پہلے جو اسٹیٹ بینک نے ریلیکس کیے ہیں رولز، یہ ایک بہت بڑا اس کو دھکا لگائیں گے آگے کی طرف. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے. اگلے فیز میں ہمیں اس پہ آنا چاہیے جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لو انکم والا آدمی ہے، 25-30 ہزار والا، اس کے لیے کیٹر کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک اگلے جون تک ہم اس اسکیم کو بھی لے آئیں گے. میرے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ارشد داد صاحب. ناظرین، یہ تھے ارشد داد صاحب، سینئر وائس چیئرمین تھے کنسٹرکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، اس کے بارے میں آپ نے سنا، آپ نے جانا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.